وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کا کچھ حصہ فَتَهَجَّدْ بِهِ بیدار ہوا کرو بِهِ اس قرآن کے ساتھ تہجد سو کر بیدار اٹھنا بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد کیا ہے قرآن پڑھو کھڑے ہو کر قرآن پڑھو نافلۃ اللہ کا یہ زائد ہے تمہارے لیے تہجد کچھ مفسرین کہتے ہیں انبیاء پر فرض ہمارے اوپر فرض نہیں ہے نفلی ہے زائد ہے لیکن کوئی پڑھتا ہے مقام بہت زیادہ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بستر کو چھوڑ دیا نکل آئے عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مقام بہت زیادہ ہے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تہجد میں قرآن کتنا پڑھتے تھے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کھڑے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں سورت بقرہ ختم ہو گئی کم و بیش 2.5 پارے سورت آل عمران ختم ہو گئی میں سوچ رہا تھا ابھی رکوع کریں گے سورت نساء ختم ہو گئی تقریباً 5.25 پارے آپ نے ایک کھڑے کھڑے قیام میں پڑھ دیے ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہے جی نفلی نماز ہے اس کا مقام بہت زیادہ ہے ایسا قریب ہے ان یبعثک کہ تمہیں کھڑا کرے ربو کا تمہارا رب مقام محمودہ مقام محمود میں یہ اللہ تبارک و تعالی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں گے مقام محمود جو ہم اذان کے بعد دعا بھی کرتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ آگے دیکھیں وَقُلْ رَبِّ اور کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ربی اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھے مدخلا داخل کرنا صدق سچا مفسرین کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہجرت کے وقت کی ہے یعنی یہ ایک دعا ہے اللہ یہ مکے والے نہیں رہنے دے رہے اللہ نے حکم دیا اب ہجرت کرو تو لہذا میں ہجرت کر رہا ہوں مدینہ کی طرف یہ میرا مدینہ میں داخل ہونا سچا کر دینا سچے سے مراد کیا ہے میری عزت و تکریم کریں پھر مدینے والوں نے عزت و تکریم کی تھی نہیں کی تھی ایسا پروٹوکول دیا تھا جو کسی بادشاہ کو بھی نہیں ملا تھا نکل آئے تھے کیا کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کیا پروٹوکول تھا اٹھنی تھی جا رہی تھی سردار کہہ رہے تھے ہمارے گھر مہمانی ہمارے گھر مہمانی ہمارے گھر مہمانی آپ نے فرمایا اس اٹھنی کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی کن کے گھر رکی تھی ان کے گھر والی ان کے متعلق آتا ہے اللہ میں تو غریب ہوں چھوپڑے والی ہوں بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں ان کی مہمانی ان کی وہ امنگیں ہوں گی لیکن میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہوں آخری پیغمبر میرا مہمان بنا دے وہ اٹھنی وہاں پر رک گئی انہوں نے اینیاں مارنا شروع کر دی غریب کہا اس کو نہیں چھوڑو یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی ہے اس کو بٹھانے والے نے بٹھا دیا تو بہرحال اے اللہ تبارک و تعالی میرا داخل کرنا میرا داخل ہونا سچا ہو میری عزت کریں تکریم کریں پھر کی تھی نہیں کی تھی غزوہ بدر جب لگ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کیا کہا تھا انہوں نے قربانی دیں گے آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ کود جائیں گے بڑے بڑے ان لوگوں نے انصار نے بڑے بڑے قربانیاں دی کئی ایسے موقع آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے ساتھ محبت کرو بڑی احادیث ہے اس لیے کہ انصار نے اسلام کے ساتھ اور نبی کے ساتھ محبت کی تھی جو مہاجرین آئے تھے ٹھکانہ کن نے دیا تھا یہی انصار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہی انصار تھے جنگیں لڑی تھی یہی انصار تھے مال میں شراکت دار بنایا تھا یہی انصار تھے مہاجرین کو بھائی بنایا تھا یہی انصار تھے آپ نے فرمایا لوگوں انصاریوں کے ساتھ محبت کرنا اس لیے
کہ انصار نے محبت کی ہے کس سے؟ اسلام سے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کر کے وہاں پہنچے تو انصار کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھاٹی میں باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان کا علاقہ فتح ہو گیا، ان کا گھر تھا، ابھی گھر تھا، ہو سکتا ہے یہاں رہ جائیں۔ رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انصار رو رہے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول اب مکہ میں نہ رہ جائے۔ آپ نے فرمایا انصاریو میں نے فتح کر لیا ہے لیکن میں جاؤں گا تمہارے ساتھ مدینے کے اندر، کیوں؟ تمہاری قربانی اتنی ہے۔ آپ نے مال تقسیم کیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، تو انصاری جو نئے نئے تھے تھوڑا ہمیں نہیں دیا۔ آپ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا انصاریو لوگ اونٹ لے کر جائیں، لوگ مال لے کر جائیں، لیکن انصاریو تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو بہت بڑی محبت کا درس دیا آپ نے انصار کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے داخل کرنا مدینے کے اندر، یثرب کے اندر عزت و تکریم کے ساتھ، باخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکالنا بھی سچا۔ جب میں مکے سے نکلوں تو ان کی تمام تدبیریں، تمام ان کے حملے کیا ہو جائیں؟ بیکار ہو جائیں۔ بیکار ہوئے نہیں ہوئے؟ مجعلی، اور عطا کر میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطان غلبہ نصیرا، مدد دینے والا۔ اے اللہ میں مدینے میں جا رہا ہوں، اب وہاں پر اسلام کو کیا کرنا ہے؟ غلبہ دینا ہے۔ تو اللہ نے پھر غلبہ دیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، وقل، اور کہہ دیجئے جاء الحق، آیا حق، وزہق الباطل، مٹ گیا باطل۔ مدینے میں گئے، اللہ نے کہا اعلان کرو حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ 8 سال بعد یہ مکہ فتح ہونا تھا، عالم امر میں یہ حکم تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا اے میرے نبی انہوں نے نکالا، میں تجھے فاتح بنا کر لاؤں گا، لیکن ابھی سے اعلان کر دو حق آ گیا ہے۔ یہ دین اسلام نبی حق اور سچ ہے، قرآن سچ ہے۔ جب حق آ گیا یہ سارے باطل ہیں، یہ باطل چلے جائیں گے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کا کام ہے ہی مٹ جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح کیا، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی اور بتوں کو گرا رہے تھے، پڑھ رہے تھے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ باطل تھے، اللہ حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کا نبی حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے۔ ان الباطل کانا زہوقا، باطل کا کام ہی کیا ہے؟ مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ ٹھیک ہے جی، کافی ہے۔ پھر دیکھ لیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں قائم کیجئے۔ اس میں 2 نمازیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، دلوک الشمس میں، زوال میں، اور 2 آ جائیں گی غسق اللیل، مغرب اور عشاء رات میں، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ قرآن بمعنی نماز ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جو دن والے فرشتے ہیں وہ عصر تک ہوتے ہیں، عصر کو واپس جاتے ہیں، پھر رات والے فرشتے عصر کو آتے ہیں، پھر جو عصر کو آتے ہیں وہ صبح جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ ہے، کل بھی میں نے بیان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگئی ہیں، تم نے دن کو جانا ہے، تم نے رات گزارنی ہے۔ جب یہ دونوں جاتے ہیں اپنے اپنے وقت میں، اللہ تبارک و تعالی سوال کرتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میں نے ڈیوٹی لگائی تھی، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو عصر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اللہ جب ہم گئے تھے ڈیوٹی لگی تھی، عصر کے وقت یہ نماز میں تھے، اور فجر میں جب واپس آئے پھر بھی نماز میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو مراد یہ ہے کہ فرشتوں کا حاضر ہونے کا وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کا کچھ حصہ، ساری رات کوئی عبادت نہیں کر سکتا، منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، یعنی 3 صحابی آئے تھے نا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ اما عائشہ نے بتایا یہ عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو آخری پیغمبر ہے، اتنی عبادت، ہماری عبادتیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تو وہاں کھڑے کر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا. ایک نے کہا تھا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, دوسرے نے کہا تھا جی میں شادی نہیں کروں گا, نکاح ہی نہیں کروں گا, کیوں مسائل ہوتے ہیں, بندہ پھنس جاتا ہے, لہذا اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا. اور تیسرا وہ بندہ ساری رات سوؤں گا نہیں, عبادت کرتا رہوں گا. یہ اپنی اپنی باتیں کر کے چلے گئے. اللہ کے رسول آئے, اما عائشہ نے بتایا اس طرح آئے تھے, یہ باتیں کر کے گئے. آپ گئے, کہاں کون ہیں, آؤ جی واپس آؤ. آئے, کیا تم نے کہا, انتم الذین قلتم کذا و کذا, تم نے یہ باتیں کی ہیں. اللہ کے رسول ہم نے کی ہیں. کہا میں نے نکاح کیا ہے, یہ میری سنت ہے, مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو, میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں, اور طریقہ بھی یہی ہے, سوار اور پیر کا رکھو, مہینے کے 3 روزے رکھو, لیکن ساری زندگی روزے میری شریعت نہیں ہے. اور تیسرا ساری رات جسم کا حق ہے, آنکھوں کا حق ہے, میں سوتا بھی ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم, میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں سب سے بڑا متقی ہوں, میرے سے آگے نہ بڑھو. اور آپ نے کیا فرمایا, فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا طریقہ کیا ہے, میں نکاح کرتا ہوں, تم کہتے ہو ہم نکاح نہیں کریں گے, میں سوتا بھی ہوں تہجد بھی پڑھ, تم کہتے ہو میں سوؤں گا نہیں, میں روزے بھی رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں, تم کہتے ہو میں ساری زندگی روزے. کوئی بھی عمل ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیسے کیا, بس یہ حرف آتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, وہ آپ کے لیے بمنزل نفل کیا ہے, یعنی تہجد کیا ہے, نفل ہے, اضافی چیز ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود میں داخل کرے. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق, کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینہ میں اچھی طرح داخل کر. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے مراد کیا ہے, عزت و تکریم کے ساتھ. واخرجنی مخرج صدق, اور مکے سے عزت کے ساتھ نکال. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور اپنی طرف سے غلبہ و نصرت عطا فرما. وقل جاء الحق وزهق الباطل, کہہ دیجئے حق آ گیا باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, باطل مٹ ہی جانے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.